بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی بابو۔ ناظرین، ملکی سیاسی حالات کے پیش نظر آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دستبردار ہو جانے کے بعد ان کی جگہ نو منتخب وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کے حلف اٹھاتے ہی جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور سیاسی جو ایک گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اور اسی دوران انہوں نے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا وہ بلایا تھا، اور تمام سیاسی قائدین کو ان کے حلف اٹھانے کے بعد مدعو کیا گیا تھا، کیونکہ وزارتیں جو تھی وہ تقسیم ہونا تھی۔ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متحد ہیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں، اور ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو وزارتیں تھیں ان کو دی جانی تھی کہ کون سی جماعت کو کتنی وزارتیں ملنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہی انہوں نے اجلاس بلایا، اس اجلاس کے اندر تمام جو وزارتیں تھیں وہ تقسیم ہوئی ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان جو تھے وہ دستبردار ہو چکے تھے، اور ان کے جو سیاسی رہنما تھے انہوں نے وفاق کے اندر جو بیٹھنے کا منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، استعفے پیش کر دیے تھے، اور اسی تناظر میں جو وفاقی کابینہ تھی وہ بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ اسی پیش نظر جو وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے اجلاس رکھا تھا، اور ان کے اجلاس رکھتے ہی جو ہیں وہ سیاسی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان کے اندر تمام جو وزارتیں تھیں وہ تقسیم پائی ہیں، اور اسی کے ساتھ اناؤنسمنٹ بالکل بھی ہو چکی ہے۔ آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو مکمل طور پر ایک اجلاس رکھا گیا تھا، اس اجلاس کے ساتھ ہی جو وزارتیں تھیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ کون سے وزیر کو، کون سے سیاسی رہنما کو کون سی وزارت دی جا رہی ہے، اور آج باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کے تناظر میں آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب رائل نیوز کے اینکر پرسن سیاب احمد عباسی صاحب، جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں اطراف میں ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں سیاب احمد عباسی صاحب سے ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو سیاب احمد عباسی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دستبردار ہو جانے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ دنوں حلف اٹھانے کے بعد جو سیاسی قائدین تھے اور پی ڈی ایم کی جو تمام تر سیاسی جماعتیں تھیں ان کو مدعو کیا گیا تھا اپنے ایک اجلاس کے اندر، تاکہ جو وزارتیں ہیں وہ تقسیم ہو پائے، اور اسی تناظر میں تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے اندر وہ جو تمام وزارتیں تھیں وہ تقسیم ہوئی، اور تقسیم ہونے ہو جانے کے ساتھ ہی آج جو باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ کون سے وزیر کو کون سی وزارت یا مشیر کو کون سی وزارت دی گئی ہے۔ اسی سلسلے کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو سرکل پکوٹ تحصیل و ضلع آباد کے اندر ایک سیاسی نام جو بالکل سرگرم تھا، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ بھی نام وزارت میں آ جائے، اسے بھی وفاق کا حصہ بنایا جائے، لیکن اس کے برعکس ہوا ہے، اور وہ نام تھا سردار مہتاب احمد عباسی صاحب کا، جو سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی۔ لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے، اور کیوں سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کو وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے؟ کیوں ان کو کوئی ایسی وزارت نہیں دی گئی ہے جس کے وہ یقینی طور پر حقدار ہیں؟ اگر میں بات کروں تو وہ یقینی طور پر حقدار ہیں، اور سیاسی ایک عقل بصیرت بھی رکھتے ہیں، عقل شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو کیوں پیسے پوچھ ڈالا گیا ہے؟ اس کے بارے میں اپنی عوام کو آگاہ کیجیے گا جی۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا پروگرام شروع کرنے پر بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ نے علاقائی آواز کو اعلیٰ عوانوں تک پہنچانے کے لیے پروگرام شروع کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے صافتی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ آج ہونے والی وفاقی کابینہ کے اعلان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ ہے۔ جب کبھی بھی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کولیشن گورنمنٹ میں ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔
آپ کو اسپیشلی ابھی جیسا حکومت میں آج جو وفاقی کابینہ کا اعلان ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگوں کو عہدے دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام ہے، MQM ہے، اور BNP ہے، باپ ہے۔ تو اس حوالے سے ان تمام پارٹیوں کو خوش رکھنا حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اور آج ہونے والے عہدوں کے حوالے سے آپ کے جو حلقے کی بات ہے کہ وہاں پہ دیکھیں گے مرتضیٰ جاوید عباسی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ خوش آئند ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ سردار مہتاب عباسی کے حوالے سے سوال کیا۔ دیکھیں سردار مہتاب جو ہیں وہ ایک ہیوی ویٹ پولیٹیشنز ہیں، اور جماعت کے اندر ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا کردار رہا ہے۔ اس کردار کو دیکھتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی ہے، یہ سال تک اگر گورنمنٹ چلتی ہے، تو سردار مہتاب کو کہیں نہ کہیں کسی اچھے عہدے پہ ان کو آفر ضرور کی جائے گی، کیونکہ دوسری طرف سردار مہتاب کیونکہ پارٹی کے اندر بھی اگر دیکھیں تو اس وقت باقاعدہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نواز شریف کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہباز شریف کے قریب جانے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اگر پارٹی عہدوں کی بھی بات کی جائے، یا جو آپ کی کابینہ ہے ان عہدوں کی بات کی جائے، تو ان میں زیادہ تر عہدے وہی لوگ ان عہدوں پر ہیں جو شہباز شریف کے کافی قریب رہے ہیں، یا ان کے حمایتی لوگ تھے، وہی عہدوں میں بھی آج ہمیں سر فہرست نظر آئے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ سردار مہتاب کی بات کریں تو شاہد خاقان عباسی بھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی سے آج جب میری بات ہوئی، اور میں نے ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا، ساتھ ان سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں لی، تو شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ میں جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں جو کابینہ ہے اس کو اپنے جو مشورے ہیں وہ دیتا رہوں گا، اور اسپیشلی جو میری خواہش ہے، جس حوالے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں، وہ ملک کے اندر جو انرجی کے کرائسز ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے حوالے سے میں جو ہے وہ اپنا کام بھی کرتا رہوں گا اور حکومت کے ساتھ رہوں گا۔ تو اسی طرح سردار مہتاب بھی کیونکہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور پارٹی کے اندر ایک بڑا اہم مقام رکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو جب سینئر قیادت کی طرف سے اسپیشلی جو لندن نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جب میسج ملے گا جس طرح انہوں نے کام کرنا ہوگا، تو اس کے بعد پارٹی بھی ان کو اسی طرح جو ہے وہ انٹرٹین کرے گی۔ اور آنے والے دنوں کے اندر اگر تو دوسری طرف سردار مہتاب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اپنے جو روابط ہیں وہ واپس دوبارہ بڑھاتے ہیں، تو امید ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کو کوئی ذمہ داری مل سکتی ہے۔ گورنر کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا بھی نام چل رہا ہے، تو ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ سردار مہتاب کو کہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ سردار مہتاب کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو ابھی سر دست جو ہے وہ کابینہ کے اندر شامل کرنا بھی ایک اہم مسئلہ تھا، اور مرتضیٰ جاوید عباسی کی موجودگی کے اندر سردار مہتاب کو کسی بڑے عہدے پہ رکھنا بھی پارٹی کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے بھی آج جیسا کہا کہ پارٹی نے مشکل وقت کے اندر میرے پر اعتماد کیا، اور میں اس حوالے سے پورا اتروں گا، اور ساتھ اسپیشلی انہوں نے حلقے کے لوگوں کی بھی بات کی کہ وہ میرے ساتھ کھڑے رہیں، تو انشاءاللہ میں حلقے کے لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، اور جتنا بھی مختصر یہ وقت ہے اس میں ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، یعنی یہ چیلنجز ہیں ان کو ہم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حلقے کی بات بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جیسا کہ بات کی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی، تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مدمقابل جو ہمارے ایم پی اے نذیر عباس صاحب، انہوں نے سرکل بکوٹ کے اندر بہت سے میگا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، بہت سے کام کروائے ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دوسری طرف مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی میں بات کروں، تو یہاں کی عوام کا یہ گلہ ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو ہم نے اپنی پرچی کے ذریعے منتخب کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے عہدے کا نہ ہی استعمال کیا ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی کام کروائے ہیں، اور بالکل بھی یہاں پر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کیونکہ وہ وفاق کا حصہ بن چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر انہیں وزارت صنعت و پیداوار مقرر کیا گیا ہے میرے حساب سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وفاق میں ہوتے ہوئے اپنے حلقے کی عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے، اپنے حلقے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو وفاق کے اندر اجاگر کر سکیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم مرتضیٰ جاوید عباسی کے پیچھے جو 3 سال وہ گزار چکے ہیں،
اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے شاید انہوں نے وہ کام نہیں کر پائے جو کرنے چاہیے تھے. جو عوام ہے وہ اس طرح مطمئن نہیں ہے مرتضیٰ جاوید عباسی سے بطور ایم این اے. اور اب جو ہے کیونکہ جہاں تک بات ہے آپ نے بات کی ایم پی اے نذیر عباسی کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نذیر عباسی نے جہاں تک اسپیشلی علاقائی سطح پہ جو کام کیے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں. تو ایک شخص جو کام کرتے ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی کارکردگی کو سراہنا بھی جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے. نذیر عباسی نے اپنے جو یہ کم دور تھا، مطلب کہہ لیں کہ اتنا ابھی تک وہ جو سیاست کے اندر جس طرح آئے ہیں اس کے مقابلے میں جو سرداران مرکوٹ ہیں ان کے مقابلے میں اگر بات کریں تو اپنے کم ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے بہت اچھے کام بھی کروائے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ایسے کام ہیں جو وہ کروا سکتے ہیں یا کروانے چاہیے. تعلیم اور صحت کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی خاص کام نہیں کیے. لنک روڈز کی حد تک یا کہیں پانی کی اسکیموں کے حوالے سے اور لنک روڈز تک انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور وہ کام ابھی چل بھی رہے ہیں. دوسری طرف مرتضیٰ جاوید عباسی کی بات آپ نے کی، ہوتا اس طرح ہے کہ جب بھی جو مرکز میں جس کی گورنمنٹ ہو اور اسی کی اگر صوبائی گورنمنٹ ہو تو پھر تو بہت اچھا ہو جاتا ہے اس حلقے کے لوگوں کے لیے کہ مرکزی سطح پہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا اگر آپ کا نیشنل اسمبلی کا جو نمائندہ ہو گورنمنٹ انہی کی ہو، صوبائی گورنمنٹ بھی انہی کی ہو، تو پھر حلقے کے لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ فنڈ نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس حلقے میں ترقیاتی کام جلدی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب گزشتہ عرصے کے اندر جو 2018 کے الیکشن میں ہوا ایسا ہے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی سے تھے اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اور جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو ہمارے ممبر منتخب ہوئے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اور مسلم لیگ نون جو تھی وہ مرکز میں نہیں تھی. اور اس طرح صوبائی اسمبلی کے اندر جب نذیر عباسی تھے انہی کی گورنمنٹ مرکزی سطح پہ بھی تھی تو اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا. انہوں نے اپنے طور پہ تو بہت اچھے کام کیے. اور دوسری طرف جو نیشنل اسمبلی کے ممبر مرتضیٰ صاحب تھے وہ کام نہیں کر پائے. اس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کی مرکز میں گورنمنٹ تھی اور نہ ہی صوبائی سطح پہ گورنمنٹ تھی. اب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا مرتضیٰ صاحب اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو آگے اگر سال میں الیکشن ہوتے ہیں یا 5 ماہ میں تو وہ کام کر پائیں گے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مرتضیٰ صاحب اس طرح پرفارم کر پائیں گے یا حلقے کے لیے وہ کام کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت ٹائم بہت شارٹ ہے. ایک سال کے اندر الیکشن کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید 5 ماہ میں انہیں یا 7 ماہ کے بعد. لیکن امید تو مجھے جو اپنی آبزرویشن ہے وہ سال سے پہلے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. لیکن اس سال کے اندر بھی کیونکہ صوبائی گورنمنٹ ان کی نہیں ہے، مرکزی سطح پہ جو ان کو بطور ایک ایم این اے یا اب کیونکہ ایک وزارت کا قلمدان بھی ان کو مل گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر یہ کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. اسپیشلی اگر یہ تحصیل کے حوالے سے کام کریں صوبائی گورنمنٹ سے مل کر، یا جو مقامی سطح پر یہ لیڈرشپ ہے یہ بیٹھ کر اگر کام کرنا چاہے تو کام کر بھی سکتے ہیں اور علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں. میری تو پہلی ترجیح جو ہوگی وہاں پہ جو تعلیم ہے تعلیم کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. اگر مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے ایک اسکول یا کالج کی حد تک جہاں تک اسکولز کی ضرورت ہے، ہائی اسکولز کی، وہ منظور کروا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ اسپیشلی اگر کالج جو ہے سرکل بکوڑ کے حوالے سے بات کی جائے کہ کالج کے حوالے سے جو سیاست کی جا رہی تھی، اگر مرتضیٰ صاحب باقاعدہ کالج کے حوالے سے کوئی سنگ بنیاد رکھ جاتے ہیں یا ڈگری کالج بھی دے جاتے ہیں اس حلقے کے لوگوں کے لیے تو ایک بہت بڑا کام کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے ان کو کام کرنا چاہیے. تو میری نظر میں تو کام کرنے چاہیے مرتضیٰ صاحب کو. اس سے پہلے ان کے پاس یہ چلے ایک جواز تھا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی یا ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن اب ان کی گورنمنٹ ہے. ان کو حلقے کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بجائے ان کی کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کی ٹی سی کرنے کے بجائے ان سے کام نکلوائے. اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حلقے کے لوگ ان کو جو منتخب کرتے ہیں وہ اپنے مسائل کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ مسائل حل کریں. اگر یہ مسائل حل نہیں کرتے تو پھر تو حلقے کے لوگوں کو بھی ان کا احتساب کرنا چاہیے اور کسی نئے شخص کو جو ہے وہ عباسی صاحب اس وقت موقع ہمارے دینا ساتھ چاہیے موجود ہیں. اگر یہ عباسی اپنی صاحب 10 کارکردگی منٹ کے دکھانے لیے میں ناکام ہوتے ہیں. ریاست تو عباسی صاحب جو ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں. ریاست عباسی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ سیاب احمد عباسی صاحب بھی اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی وفاق میں شامل ہونے کی. تو آپ سے میرا وہی سوال ہے کہ کیا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کیونکہ وفاق کا حصہ بن چکے ہیں اور انہیں وزارت صنعت و پیداوار مقرر کر دیا گیا ہے،
क्या आप बतौर साफ़ी, क्योंकि आप गाँव में भी मौजूद होते हैं और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाराकों में जहाँ तक आपकी पहुँच और रसाई हो वहाँ तक जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सर्कल पपोर तहसील और ज़िला अब्टाबाद के अंदर जो मसाइल लोगों को दरपेश हैं, उनको वफ़ाक का हिस्सा बनाएँगे? क्या वहाँ वफ़ाक में उन मसाइल को उजागर कर सकेंगे या नहीं? ये आपसे मेरा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ जो तकरीबन सैयद अहमद अब्बासी साहब ने आज पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू की थी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ। तो आइए मैं आपको वो वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ और बाद में फिर आप इस बारे में जवाब दीजिएगा। आइए चलते हैं और सुनवाते हैं आपको वो वीडियो क्लिप। जी। हल्के के अवाम को बड़े कुर्बानी और जज्बे वाले लोग हैं। हमेशा उन्होंने मुल्की मफाद के लिए और जमात के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, मालिक कायद नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी कुर्बानी दी और इंशाल्लाह आइंदा भी दें। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये अवामी साल पे प्रोग्राम रखा, तो मैं समझता हूँ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी अभी वफाक में मिलने हैं, उनको वजारत भी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि सकल बकोट की आवाम के लिए उनकी जो सबसे पहले जो सेहत का मसला है, इसको सबसे पहले बुनियाद एमरजेंसी बुनियाद पर करना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस से करना पड़ता है, हमेशा मुझे कहना भी शर्म आती है। तो हम लोग एक पटवारी को नहीं ले आ सके, यूनियन काउंसिल बिरोट में एक पटवारी नहीं है यहाँ, तो वो काम क्या कराएंगे, और MNA MPA क्या काम कराएंगे। और उसके बाद मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, हमारे BHU हॉस्पिटल बिरोट में कई सालों से MBBS यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। और मैं मुर्तज़ा अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा BHU को RES का दर्जा दिया जाए, और मैं इनसे तवक्को भी करता हूँ, ये इंशाल्लाह मेरी ये गुजारिश है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से ये काम कराएं। और उसके बाद दूसरा मनसूबा हमारा गैस का है। जो आज तक गैस आई है वहाँ आज तक गैस आई है, और बिरोट तक अभी तक बासी तक गैस नहीं पहुँची है, और पाइप लाइन जो हैं। तो मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ ये दो काम वो उनकी थोड़ी मुद्दत है वक्त की, ये दो काम लाजमी कराएंगे। सैयद अहमद अब्बासी साहब, एक और बात है कि आपने भी देखा होगा, मैं भी बतौर साफ़ी हूँ और बतौर साफ़ी आपसे सवाल करूँगा कि आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे जो साफ़ी भाई हैं, जो सहाबत से मुंसलिक हैं, वो मुख्तलिफ़ जो सियासी पार्टीज़ हैं, कोई PDM को सपोर्ट कर रहा है, कोई PP को, कोई PTI को सपोर्ट कर रहा है। अपनी-अपनी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं जो उनके ऊपर ही बात करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर चाहिए कि हम बतौर साफ़ी मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करें। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल भी हमारे जो साफ़ी भाई हैं, वो बिल्कुल अलग-थलग होके कोई एमटी एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई किसको, कोई किसको। तो बतौर साफ़ी क्या आप समझते हैं कि हमें भी किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, एक फ़र्द के पीछे लगे रहना चाहिए, या बतौर साफ़त हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए? जी। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक अहम बात ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती है कि सहाफ़ी भी जो है ना दोनों कैंप के अंदर है। मतलब कोई सहाफ़ी इस तरह हैं जो आजकल PDM के साथ है या तहरीक इंसाफ के साथ है, या आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट के या एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सहाफ़ी जिन्होंने आजकल कुछ कैंप ले लिए हैं और एक ही ख़ास जमात की तर्जमानी करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया पे व्यूवरशिप के चक्कर में हमेशा खबरों को जो है वो सच्ची खबरों को झूठा और झूठी खबरों को सच बना के पेश करते हैं। तो इसमें देखने वाले लोगों का सबसे बड़ा कसूर ये होता है कि जो बंदा सनसनी फैलाए या झूठ फैलाए, तो हमारे यहाँ उसकी व्यूवरशिप भी बड़ी टॉप पे रहती है। और यही काम जो है वो सहाफ़ी आजकल कर रहे हैं, और ख़ुद को वो सहाफ़ी समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो सहाफ़ी नहीं है, बल्कि वो तो मखसूस पार्टियों के तर्जुमान हैं जो हर वक्त तर्जुमानी करते रहते हैं और उन्हीं पार्टियों की चमचागिरी में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं सहाफ़त के मुंह पे कह लें कि दब्बा हैं, और ये कालक मलने वाले जो हैं सहाफ़ियों के चेहरों पे यही लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमानी करते हैं, बल्कि सच और हक़ की बात कम करते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि क्या आप बतौर साफ़ी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं या किसी दीगर पार्टी को? क्योंकि बतौर साफ़त में ये तो अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इलाके के जो लोग हैं उनकी अक्सर ये माइंड में होता है कि आप बतौर साफ़ी किसी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, PTI को कर रहे हैं, तो अक्सर सवालात आते रहते हैं। तो इसी सवाल को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं या किसी दीगर पार्टी को?
دیکھیں علی، یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایک جب صحافی بطور صحافی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا ہوں یا کسی اور جماعت کو، تو دیکھیں صحافی کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، کسی صحافی کسی جماعت کا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ بطور صحافی جب انسان کام کرتا ہے تو اس کی نظر میں ہر وہ پارٹی جو غلط کرے، جو عوام کے خلاف کوئی پالیسیز بنائے، ان پہ تنقید کی جاتی ہے، یا کوئی ایسا سیاستدان یا پولیٹیشین جو عوام کو چہرہ کچھ اور دکھائے، ریئل میں اس کا چہرہ کچھ اور ہو، تو یہ ایک بطور صحافی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بے نقاب کریں۔ اس میں ذاتی طور پہ کسی بھی جماعت کے حق میں نہیں ہوں، اور نہ میں کسی جماعت کے چمچہ گیری کرنے کو پسند بھی کرتا ہوں، اور نہ کسی جماعت کا میں کوئی ترجمان ہوں۔ میرے نزدیک ہر وہ شخص جو اچھا کام کرے، چاہے وہ کسی جماعت سے ہو، کسی برادری سے ہو، کسی ملک سے ہو، اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ اور جو شخص کہیں پہ کوئی کوتاہی کرتا ہے، اور اسپیشلی آج کل کے ماحول کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں سیاسی انتہا پسندی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ اگر اچھی بات بھی کسی جماعت کے لیے کرتے ہیں تو دوسری جماعت والے کرتے ہیں آپ کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے۔ آپ اگر کسی اور پارٹی کے اگر کوئی تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کا تعلق دوسری پارٹی سے ہے۔ میں نے آج تک اگر جب بطور صحافی میں کسی بھی جماعت کو نہ تو میں نے آج تک سپورٹ کیا ہے، اور نہ کسی جماعت کے حوالے سے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ فلاں جماعت کو اقتدار میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جماعت کی پالیسیز پہ ان پہ ڈسکس ضرور کرتا ہوں۔ کوئی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ میں خبر ضرور دیتا ہوں، اور کوئی اگر منافقت کرتی ہے، کوئی بھی جماعت اگر کوئی منافقت کرتی ہے تو میں اس پہ ضرور اپنے کمنٹ ضرور دیتا ہوں کہ جو جماعت پہلے یہ کہہ رہی تھی اب ایسا کرنے جا رہی ہے یا ایسا کر رہی ہے، تو عوام کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کرتا ہوں۔ دیکھیں سیاست کو سیاست کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، سیاست کو کبھی ذاتی اس پہ نہیں لینا چاہیے کہ آپ ذاتیات پہ آ جائیں۔ یہ جماعتیں، یہ سیاستدان یہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم جیسی جو بولی عوام ہے وہ ان کی خاطر ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بطور صحافی یا کوئی بھی عام شہری جو وہ سیاست کو سیاست کی حد تک رکھے۔ اور میں بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو مطلب کہ یہ نہیں کہ کسی سیاسی جماعت کی میں کوئی ترجمانی کروں، میں اس چیز کو صحافت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافی جو اقدار ہیں ان کے خلاف ہے کہ آپ ایک ہی جماعت کی ترجمانی کریں۔ بلکہ میں ہو سکتا ہے کہ میرا کچھ مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہوں، یا ان کے ساتھ جو ہے میرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا ہوں۔ بلکہ مسلم لیگ نون کی جو خبریں ہوں یا ان کی جو ہائی کمانڈ ہو ان سے مجھے خبریں مل سکتی ہوں، اتنی شاید تحریک انصاف کے لوگوں سے ہائی کمانڈ تک اتنی ایکسیس نہ ہو جتنی میری مسلم لیگ نون کے اندر ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں یا مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا ہوں، بلکہ میں تمام جماعتوں کے اندر جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اور حکومت میں جو جماعت آتی ہے اس کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور میری بھی یہی پالیسی ہے کہ جو جماعت حکومت میں ہو اس کو ہی تنقید زیادہ کی جائے، تو یہ عوام کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سیاب احمد عباسی صاحب آپ کا اور ریاست عباسی صاحب آپ دونوں احباب کا کہ آپ ہمارے اس نقطۂ نظر پروگرام کا حصہ بنے، اور اس پروگرام کا حصہ بننے کے بعد آپ نے بہت سے نقطوں کو اجاگر کیا اور ہمارے ان سوالات کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ آپ دونوں ہی احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کیونکہ پروگرام کا وقت اینڈ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے میں چند باتیں رکھوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو وفاقی وزیر صنعت و پیداوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ موصوف اس سے پہلے بھی ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے گلیات میں ایک گیس کا میگا پروجیکٹ، جو بڑا میگا پروجیکٹ تھا، اس کو لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن آباد کی عوام کا یہ گلہ ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آباد کے لوگوں کو کچھ نہیں دے سکے ہیں۔ آباد کے لوگوں کو کچھ ڈپٹی اسپیکر رہنے کے باوجود بھی ان کی خدمات بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وفاق کا حصہ بن چکے ہیں، وزارت صنعت و پیداوار بن چکے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کوئی آباد کی عوام کے لیے میگا پروجیکٹ لانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے اوپر۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ ملک پاکستان کی طرح
हमारा सर्कल पकौड़ भी तारीकियों की राह से निकल कर रोशनियों की राह पर गामजन हो सके। अपने मेज़बान अली बाबू को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।